السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ 24واں پارہ ہم نے 10 رکوع پڑھ لیے تھے، آیت نمبر 51 سے سورہ المومن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، جس کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بات میں کوئی سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی، صرف رسولوں کی نہیں، تمام مومنوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ شرط کیا ہے؟ کہ ہم مومن بن جائیں۔ اس دن جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو، کوئی ہم نے موسیٰ کی رہنمائی کی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، ہدایت دی اسے، وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی، یعنی تورات۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ برحق ہے اور آپ اپنے گناہ کی معافی مانگیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اب جہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے نا، جس سیاق و سباق میں، اس پہ اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا گناہ ہوا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے قصور کی معافی مانگیے۔ قصور سے مراد یہاں دراصل وہ بے صبری کی کیفیت ہے جو شدید مخالفت کے اس ماحول میں، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں کی مظلومی دیکھتے تھے اور آپ کے اندر جو ایک بے صبری پیدا ہوتی تھی، آپ چاہتے تھے کہ جلدی سے اللہ کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھا دیتا جس سے کفار قائل ہو جائیں، یا اللہ کی طرف سے کوئی اور ایسی بات جلدی ظہور میں آ جائے جس سے مخالفت کا یہ طوفان کچھ تو ٹھنڈا ہو۔ یہ خواہش اگر دیکھا جائے تو بجائے خود کوئی گناہ نہیں تھی جس پر کسی توبہ یا استغفار کی ضرورت ہوتی، لیکن جس مقام پر اللہ نے آپ کو سرفراز فرمایا تھا، وہ مقام اس چیز کا تقاضا کرتا تھا کہ ذرا سی بے صبری بھی نہ کی جائے۔ تو اس لیے ارشاد ہوا کہ اس کمزوری پر اپنے رب سے معافی مانگے اور چٹان کسی مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پہ کھڑے رہیں۔ اور آپ جیسے عظیم المرتبت انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَكَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ بے شک جو لوگ کسی حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں، ان کے دلوں میں غرور بھرا ہوا ہے، کبر بھرا ہوا ہے۔ ان فی صدورہم الا کبر، بڑائی بھری ہوئی ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو جائیں اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہریں، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کچھ شک نہیں، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات،
نیک عمل کرنے والے اور برائی کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. قلیلا ما تتذکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. تمہارا رب کہتا ہے کہ بے شک قیامت آنے والی ہے. لا ریب فیہا، نہیں سوری یہ اگلی آیت ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. یعنی دعائیں قبول کرنے کے جو اختیارات ہیں وہ میرے ہی پاس ہیں، اس لیے دعا مجھ سے کرو. استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو لوگ تکبر میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو. کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات کا تذکرہ کیا کہ رات اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس میں انسان سکون حاصل کرتا ہے. لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو روشن کیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. وہی اللہ جس کے یہ کام ہیں وہ تمہارا رب ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. بے حساب برکتوں والا ہے وہ کائنات کا رب، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے. ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچے. تو کہ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اس لیے بھی کہ تم حقیقت کو سمجھو. وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے، اور جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں. یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے. وہ جواب دیں گے کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے. اس طرح اللہ کافروں کو گمراہ ہونا ثابت کر دے گا. ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ तो उनको उनके बुरे अंजाम के नतीजे दिखा दिए थे। और फिर देखें कि आपके जाने के बाद कैसे इस्लाम फैला, कैसे अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी सल्तनतों को ज़ेर नगीं कर दिया मुसलमानों के। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका मिनहुम मन क़ससना अलैका व मिनहुम मन लम नक़सुस अलैक। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले हम बहुत से रसूल भेज चुके हैं जिनमें से बाज़ के हालात हमने तुमको बताए हैं और बाज़ के नहीं। किसी रसूल की भी ये ताकत ना थी कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई खुद निशानी ले आता। आपको पता है मक्की सूरतों में निशानियाँ, अजाब और मोजज़े देखने के मुतालबे इतना ज़ोर पकड़ चुके थे और मुसलमानों पे जो कफ़ार का जुल्म और सितम था वो इंतहा को पहुंचा हुआ था। तो हमें बहुत तज़किरा मिलता है इन सूरतों में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दिल करता था कि अल्लाह ताला कोई मोजज़ा क्यों नहीं दिखा देता। तो अल्लाह ताला वो तसल्ली देते हैं आपको कि जितने रसूल भी गुजरे हैं किसी रसूल की भी ये ताकत ना थी कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई निशान ले आता। फिर जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो हक के मुताबिक फैसला कर दिया गया और उस वक्त गलत कार लोग सारे में ही पड़े रहे। रुकू नंबर 14। अल्लाह ही तुम्हारे लिए ये मवेशी जानवर बनाए हैं, अल्लाह ताला ने ही, ताकि इनमें से किसी पर तुम सवार हो, किसी का गोश्त खाओ। इनके अंदर तुम्हारे लिए और भी बहुत से मुनाफे हैं। वो इस काम भी आते हैं कि तुम्हारे दिलों में जहाँ जाने की हाजत हो वहाँ तुम उन पर पहुँच सको, यानी सवारी के काम आते हैं उन पर भी। और कश्तियों पर भी तुम सवार किए जाते हो। उस वक्त देखें यही दो ज़राए थे सफ़र के। अल्लाह अपनी ये निशानियाँ तुम्हें दिखा रहा है, आखिर तुम उनकी किन किन निशानियों का इनकार करोगे। फ़ाई आयातिल्लाहि तुंकिरून। फिर क्या ये ज़मीन में चले फिरे नहीं है कि इनको उन लोगों का अंजाम नज़र आता जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। वो इनसे तादाद में ज़्यादा थे, इनसे बढ़कर ताकतवर थे और ज़मीन में इनसे ज़्यादा शानदार आसार छोड़ गए हैं। जो कुछ कमाई उन्होंने की थी आखिर वो उनके किस काम आई। जब उनके रसूल उनके पास दलाइल लेकर आए तो वो उसी इल्म में मगन रहे जो उनके पास था और फिर उसी चीज के फेर में आ गए जिसका वो मजाक उड़ाते थे। जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तो पुकार उठे कि हमने मान लिया अल्लाह वहदहू ला शरीक हो और हम इनकार करते हैं उन सब मबूदों का जिन्हें हम उसका शरीक ठहराते थे। मगर हमारा अजाब देख लेने के बाद उनका ईमान लाना उनके लिए कुछ भी नाफे नहीं हो सकता था। फलम यकुन यनफअहुम ईमानुहुम लम्मा रअऊ बासना। उस वक्त तो फिरौन भी मान गया था लेकिन उस वक्त का मानना कोई फायदा मंद साबित ना हुआ। सुन्नत अल्लाहिल्लती कद खलत फी इबादिही व खसिरा हुनालिकल काफिरून। क्योंकि यही अल्लाह का मुकर्रर ज़ाब्ता है जो हमेशा उसके बंदों में जारी रहा है और उस वक्त काफिर लोग खसारे में पड़ गए। सूरह हामीम सजदा मक्की सूरत है, 6 रुकू हैं, 54 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। हामीम तंजीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम। किताबुन फुस्सिलत आयातुहु व कुरआनन अरबिय्यन लिकौमिन यअलमून। हामीम, ये रहमान और रहीम अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा चीज़ है। एक ऐसी किताब जिसकी आयत खूब खोल खोल कर बयान की गई हैं, इसलिए सूरत को फुस्सिलत भी कहा जाता है। अरबी ज़बान का कुरान उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं बशारत देने वाला और डरा देने वाला है। मगर इन लोगों में से अक्सर ने इससे मुंह फेरा। वो सुनकर नहीं देते, कहते हैं जिस चीज़ की तरफ तू हमें बुला रहा है उसके लिए हमारे दिलों पर गलाफ चढ़े हुए हैं। वकालू कुलूबुना फी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैहि वफी आज़ानिना वक्रुन। और हमारे कानों में भी गरानी है, बोझ है और हमारे कान बहरे हो गए हैं और हमारे और तुम्हारे दरमियान एक पर्दा हाइल हो गया, यानी हम तुम्हारी बात समझ ही नहीं सकते। तू अपना काम कर, हम अपना काम किए जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए मैं तो एक बशर हूं तुम जैसा। मुझे वही के जरिए से बताया जाता है कि तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है। अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन फस्तकीमु इलैहि इलैहि वस्तगफिरूहु। तुम्हारा इलाह एक ही इलाह है, लिहाजा तुम सीधे उसी का रुख अख्तियार करो और उससे माफ़ी मांगो। उन मुशरिकों के लिए जो ज़कात नहीं देते और आखिरत के मुनकर हैं तबाही है।
رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ لہم اجر غیر ممنون، یعنی سلسلہ کبھی نہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک نیکی کا کام کرتا ہے، ایمان لا کر اللہ پہ یقین رکھ کے وہ مسلسل ایک نیک کام کر رہا ہوتا ہے، بیچ میں کوئی گیپ آ جاتا ہے، کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی اور بیماری ایسی آ جاتی ہے یا کوئی ایسا کام سے پڑ جاتا ہے اور اس دن وہ نیکی کا کام نہیں کر پاتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کا وہ سلسلہ ٹوٹنے نہیں دیتے، اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں آج بھی اس کا اتنا ہی اجر لکھ دو جتنا یہ صحت کی حالت میں جو کام مسلسل کرتا تھا، اگر ایک دن یہ نہیں کر پایا تو وہ اجر غیر ممنون ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو، اس ہستی سے، اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ یعنی تخلیق کائنات پہ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ذرا شان دیکھیے۔ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ زمین بنائی پہلے 2 دنوں میں، پہاڑ جما دیے تاکہ زمین ہل نہ سکے، پھر اس زمین کے اندر تمام لوگوں کے لیے یعنی تمام مخلوقات کے لیے جو خوراک کی طلبگار تھیں، اللہ کی مخلوقات تو سورج چاند ستارے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، لیکن جو خوراک جن کو چاہیے تھی ان کی طلب کے مطابق اس کے اندر اللہ نے اتنی ٹھیک اندازے کے مطابق خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ زمین سے جو اللہ کی جو خوراک ہم نکالتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہی مہیا کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے ایک اندازے کے مطابق اسے رکھا ہے، جیسے پانی ہے وہ بھی ایک اندازے کے مطابق رکھا ہے۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے، فی 4 ایام۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین بنانے کے بعد اور اس میں آبادی کا انتظام کرنے کے بعد اس نے آسمان بنائے، یہ پھر کا جو لفظ ہے نا یہ زمانی ترتیب کے لیے ہے، زمانی ترتیب کے لیے نہیں بلکہ بیانی ترتیب کے لیے استعمال ہوا ہے، بعد کے فکرے سے یہ پتہ چلتا ہے۔ جو اس وقت محض دھواں تھا، یعنی آسمان کیا تھا؟ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے، 6 دن ہو گئے نا، اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا۔ اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا۔ یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے نا یہ آسمان دنیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا کیونکہ یہ ہمیں نظر آنا تھا نیچے سے، اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا۔ اسی طرح کی آیتیں سن کے تو وہ کہتے تھے کہ آپ جس عذاب کے وعدے کرتے رہتے ہیں وہ ہمیں لا کے تو دکھائیں۔ جب اللہ کے رسول ان کے پاس آ گئے، آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے۔ عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے تھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور۔ ان کو یہ نہ سوجا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے، وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی
मगर उन्होंने रास्ता देखने की बजाय अंधा बना रहना ही पसंद किया। आखिर उनके करतूतों की बदौलत जिल्लत का अजाब उन पर टूट पड़ा और हमने उन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए थे और गुमराही और बदअमली से परहेज करते थे। रुकू नंबर 17। और जरा उस वक्त का ख्याल करो जब अल्लाह के दुश्मन दोजख की तरफ जाने के लिए घेर कर लाए जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। उनके अगलों को पिछलों के आने तक रोक रखा जाएगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि एक एक नस्ल और एक एक पुश्त का हिसाब करके उसका फैसला यके बाद दीगरे किया जाता रहे, बल्कि तमाम अगली पिछली नस्लें बैक वक्त जमा की जाएंगी और इन सब का इकट्ठा हिसाब किया जाएगा, क्योंकि हर बाद की नस्ल के नेक या बद होने में इससे पहले गुजरी हुई नस्ल की छोड़ी हुई मीरास का हिस्सा शामिल होता है। फिर जब सब वहां जमा हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे, तो उनके कान और उनकी आंखें और उनके जिस्म की खालें उन पर गवाही देंगी कि वो दुनिया में क्या कुछ करते रहे। वो अपने जिस्म की खालों से कहेंगे, तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी? वकालू लिजुलूदिहिम लिमा शाहिद तुम अलैना। तुम ही हमारी खालें हो, तुम हमारे ही खिलाफ गवाही दे रहे हो। वो जवाब देंगी, अंतकनल्लाहुल्लज़ी अंतका कुल्ल शैइन। हमें उसी अल्लाह ने बोलने की ताकत दी है जिसने हर चीज को बोलना सिखाया। उसी ने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया था, अब उसी की तरफ तुम वापस लाए जा रहे हो। तुम दुनिया में जराइम करते वक्त जब छुपते थे, तुम्हें ये ख्याल ना आता था कि कभी तुम्हारे अपने कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारे जिस्म की खालें तुम पर गवाही देंगी, बल्कि तुमने तो ये समझा था कि तुम्हारे बहुत से अमाल की अल्लाह को भी खबर नहीं है। इंसान जब छुप के काम कर रहा होता है, कभी उसने सोचा कि ये मेरे कान जो हैं, ये मेरी आंखें जो हैं, मेरे जिस्म का जो चमड़ा है, ये भी कभी मेरे खिलाफ गवाही दे सकता है। हमारी आंखें भी हमारे खिलाफ गवाह बन सकती हैं। तुम्हारा यही गुमान जो तुमने अपने रब के साथ किया था तुम्हें ले डूबा। वलाकिन ज़ननतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तामलून वज़ालिकुम ज़न्नुकुमुल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम अर्दाकुम फ़अस्बहतुम मिनल खासिरीन। इस हालत में वो सब्र करें या ना करें, आग ही उनका ठिकाना है। और अगर रुजू का मौका चाहेंगे तो कोई मौका उन्हें नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रुजू करने का मौका तो दुनिया में होता है। हमने उन पर ऐसे साथी मुसल्लत कर दिए थे जो उन्हें आगे और पीछे हर चीज खुशनुमा बनाकर दिखाते थे। आखिरकार उन पर भी वही फैसला अजाब चश्मा होकर रहा जो उनसे पहले गुजरे हुए जिन्नों और इंसानों के गिरोहों पर चश्मा हो चुका। यकीनन वो खसारे में रह जाने वाले थे। रुकू नंबर 18। वक़ाल लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन वल्गौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। ये मुनकरीन हक कहते हैं, इस कुरान को हरगिज़ ना सुनो, और जब ये सुनाया जाए तो इसमें खलल डालो, शायद कि इसी तरह तुम गालिब आ जाओ। क्योंकि जो सुन लेता था उस पर तो फिर असर हो जाता था। इन काफरों को हम सख्त अजाब का मजा चखा कर रहेंगे, और जो बदतरीन हरकत ये करते रहे हैं इनका पूरा पूरा बदला उन्हें देंगे। वो दोजख है जो अल्लाह के दुश्मनों को बदले में मिलेगी, उसी में हमेशा हमेशा के लिए उनका घर होगा। दालिका जज़ाउ आदा इल्लाहिन्नार लहुम फीहा दारुल खुल्द जज़ाम बिमा कानू बि आयातिना यजहदून। ये है सजा उस जुर्म की कि वो हमारी आयात का इनकार करते रहे। अच्छा, हम कितना पढ़ते हैं ना कि अल्लाह की आयात का इनकार करने वालों की ये सजा है, ये सजा है। ये अल्लाह की आयात का इनकार कैसे होता है? हम तो समझते हैं हम तो मुसलमान हैं, हम अल्लाह के कुरान, अल्लाह की किताब, उसके कलाम को सच्चा मानते हैं। अब हम माशाल्लाह पढ़ते पढ़ते 24वें पारे पे आ गए हैं। क्या आप में से किसी ने वो बातें लिखी हैं अलग करके कि ये बात कुरान में लिखी हुई है लेकिन मैं तो ये काम नहीं करती? लेकिन या ये कि इस काम से अल्लाह ने रोका है, मैं तो ये काम करती हूँ। ये है अल्लाह की आयत का इनकार। अब हमने पढ़ ली माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है कि हम कुरान को अपनी ज़बान में एक लिसनिंग कर लें। तो इसमें अगर अभी तक आपने ये काम नहीं किया तो अब से ही करना शुरू करें।
کہ جو ایسی آیت آتی ہے اس پہ ٹھہر جایا کریں، رک جایا کریں، لکھ لیا کریں کہ اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے، میں تو یہ نہیں کرتی، یا یہ اللہ نے اس کام سے روکا ہے، میں تو یہ کرتی ہوں۔ اگر ہم سن کے بھی نہ سننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس پہ تو زیادہ پکڑ ہونی ہے کہ اس دور میں اگر کوئی کہے جی یہ تو اردو میں تو نہیں تھا، قرآن تو عربی میں تھا، لہٰذا مجھے تو سمجھ نہیں آئی، یہ تو اس پہ تو مجھے لگتا ہے زیادہ مار پڑے گی، پڑھنی بھی چاہیے، کیونکہ اس دور میں تو ہمارے پاس کوئی جواز رہ نہیں جاتا۔ ہاں اس وقت تک ہم کہہ سکتے تھے جب شاہ ولی اللہ کے دور سے پہلے، جب تک قرآن کا ترجمہ ہی نہیں ہوا تھا، بس عربی میں قرآن پڑھا جاتا تھا، ترجمہ کسی کو آتا ہی نہیں تھا، نہ عربی اردو میں نہ فارسی میں ترجمہ ہوا ہی نہیں تھا۔ اب تو ہماری زبان میں، جس زبان میں ہم چاہیں قرآن موجود ہے ہمارے لیے، پھر ہم کہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، تو پھر تو پکڑ ہوگی نا۔ تو انکار ایسے ہی ہے کہ ہم یہ نہیں ہم انکار کرتے کہ اللہ کی نعوذ باللہ آیات جھوٹی ہیں، انکار یہ بھی ہے، وہ بھی انکار ہے، یہ بھی انکار ہے کہ ہمیں پتہ ہے اور ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اتنی پیاری یہ آیات ہیں، اب ان کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پہ ثابت قدم رہے، جم گئے، ایسے نہیں کیا کہ کبھی اللہ کو اپنا رب کہہ کر کہا اور بس اس کے بعد پھر جب اس پہ کوئی بات اپنی مرضی کی ہوئی تو اس رب کی بات مان لی، اور جو اپنی مرضی کی نہ ہوئی وہ چھوڑ دی۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب یہ سچا عقیدہ قبول کر لیا، پھر ساری عمر اس پہ قائم رہے، پھر ثابت قدم رہے، اس کے خلاف پھر کوئی دوسرا عقیدہ اختیار نہ کیا، اور اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کی آمیزش بھی نہ کی۔ اگر یہ ہمیں یہ مان لیا کہ میری ایاک نعبد و ایاک نستعین تو ہم ہر روز کہتے ہیں نا، اور پھر اس پہ جم بھی جائیں، عبادت کریں تو صرف اللہ کی، مانگیں تو صرف اللہ سے، کوئی تکلیف آئے تو صبر اللہ کے لیے، ثابت قدمی، ثم استقاموا، کہہ دیا آمنت باللہ ثم استقم، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ اچھا، جنہوں نے ایسا کیا ان کے لیے کیا ریوارڈ ہے پھر؟ تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا، ان پہ فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں غم نہ کھاؤ۔ یہ عام لوگوں کی بات ہے، یہ نبیوں پیغمبروں کی بات نہیں ہو رہی۔ ان الذین قالوا، جن لوگوں نے بھی کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ جم گئے، پھر ان پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، کوئی سکینت ہی اترتی ہوگی انسان پہ جب فرشتے یہ ان کے دل میں یہ بات ڈالتے ہوں گے کہ ڈرو نہیں، لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت، غم نہ کرو، ڈرو نہ، خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دل چاہتے ہیں وہ تمہیں وہاں ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں وہاں وہ ہر چیز ملے گی جس کی تم تمنا کرو گے، وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ رکوع نمبر 19۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، یعنی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی دشمنی پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ،
वो शख्स जिसके साथ आपकी दिली दुश्मनी थी वो आपका जिगरी दोस्त बन जाएगा। ये सिफ्त लेकिन नसीब होती है उन लोगों को जो बड़े ही नसीबों वाले हैं, जो सब्र करते हैं। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीन सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। जो बड़े नसीबे वाले लोग होते हैं, जो सब्र करते हैं, उन्हें ये मुकाम हासिल होता है। और अगर तुम शैतान की तरफ से कोई उकसाहट महसूस करो, फस्ताइज़ बिल्लाह, तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करो, वो सब कुछ सुनता और जानता है। शैतान की उकसाहट से मुराद कि कभी वो आपको गुस्सा दिलाए, जब इंसान महसूस करे कि गालियां देने वाले और इल्ज़ाम तराशियां करने वाले मुखालफिन की बातों पर उसके दिल में गुस्सा आ रहा है और उसका दिल करता है कि उनको खरी खरी सुनाए, तो वो समझ ले कि ये शैतान की तरफ से है, जो उसे कह रहा है कि अब तुम भी इसी मुखालिफ की सतह पे उतर के उसको उसी तरह से जवाब दो। जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक एक दफ़ा खड़े थे और एक शख्स उनको बुरा भला कह रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देख रहे थे। फिर एक बात पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी उसको जवाब जब दिया तो आप वहाँ से चले गए। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब तक वो मुझे बुरा भला कह रहा था आप खड़े रहे और जब मैंने कुछ कह दिया तो आप चले गए। आपने फरमाया उस वक्त तक फरिश्ते तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहे थे, जब तुमने भी जवाब दिया तो फरिश्ते चले गए तो मैं भी चला गया। तो इसलिए परेशान ना हुआ करें कि उसने मुझे इतनी सुना दी तो मैं तो एक भी जवाब नहीं दे सकती। और लगता है उस वक्त ऐसे ही है कि जैसे भी मैं तो कोई बहुत ही गई गुजरी चीज़ हूँ, मैंने उसे आगे से क्यों जवाब नहीं दिया। तो ये जवाब देना कोई अच्छी बात नहीं है। वो सब कुछ सुनता और जानता है। इन्नहु हुवस समीउल अलीम। अल्लाह की निशानियों में से ये रात और दिन और सूरज और चांद हैं। सूरज और चांद को सजदा ना करो, बल्कि उस अल्लाह को सजदा करो जिसने उन्हें पैदा किया है, अगर फिल वाकई तुम उसी की इबादत करने वाले हो। लेकिन अगर ये लोग गरूर में आकर अपनी ही बात पर अड़े रहें तो परवाह नहीं। जो फरिश्ते तेरे रब के मुकर्रब हैं वो शब रोज़ उसकी तस्बीह कर रहे हैं और वो कभी नहीं थकते। ये आयत सजदा भी है। यानी अल्लाह को क्या तुम्हारी इबादतों की ज़रूरत है? अल्लाह की तस्बीह करने वाले फरिश्ते तो दिन रात उसकी तस्बीह करते हैं और थकते भी नहीं हैं। और अल्लाह की निशानियों में से एक ये है कि तुम देखते हो ज़मीन सूनी पड़ी हुई है, फिर जूं ही कि हमने उस पर पानी बरसाया यकायक वो लहलहा उठती है और फूल जाती है। यकीनन जो अल्लाह इस मरी हुई ज़मीन को ज़िंदा करता है वो मुर्दों को भी ज़िंदगी बख्शने वाला है। यकीनन वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। जो लोग हमारी आयात को उल्टे मानी पहनाते हैं वो हमसे कुछ छुपे हुए नहीं है। खुद ही सोच लो कि आया वो शख्स बेहतर है जो आग में झोंका जाने वाला है, या वो जो क़यामत के रोज़ अमन की हालत में हाजिर होगा। करते रहो जो कुछ तुम चाहो, तुम्हारी सारी हरकतों को अल्लाह देख रहा है। ये वो लोग हैं जिनके सामने कलाम नसीहत आया तो उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया, मगर हकीकत ये है कि ये एक ज़बरदस्त किताब है। बातिल ना सामने से इस पर आ सकता है ना पीछे से। यानी ना तो कोई सामने से आने का मतलब ये है कि इस पर बराह रास्त हमला करके कोई शख्स अगर इसकी किसी बात को गलत साबित करना चाहे तो इसमें कामयाब नहीं हो सकता। और पीछे से ना आ सकने का मतलब ये है कि क़यामत तक कभी कोई हकीकत ऐसी नहीं या कोई इल्म ऐसा नहीं आ सकता जो वाकई कुरान के बयान करदा इल्म की तरदीद करता हो। ये है एक हकीम व हमीद की नाजिल करदा चीज़ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको जो कुछ कहा जा रहा है उसमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जो तुमसे पहले गुजरे हुए रसूलों को ना कही जा चुकी हो। बेशक तुम्हारा रब बड़ा दरगुजर करने वाला है और उसके साथ बड़ी दर्दनाक सजा देने वाला भी है। ये दोनों सिफात हैं उसकी। इन्ना रब्बा का लजू मगफिरतिन वजू इकाबिन अलीम। इसलिए उसकी से बख्शिश भी मांगो, उसकी रहमत की उम्मीद भी रखो। अगर हम इसको अजमी कुरान बनाकर भेजते तो ये लोग कहते क्यों ना इसकी आयात खोल कर बयान की गई। क्या ही अजीब बात है कि कलाम अजमी है और मुखातिब अरबी। यानी अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चूंकि अरब हैं, अगर अरबी में कुरान पेश करते तो ये कैसे यकीन किया जा सकता है कि ये कलाम उन्होंने खुद नहीं घड़ लिया। और अगर किसी उस वक्त तो ये एतराज़ करते हैं, और अगर वो अजमी में होता फिर कहते ये खुद अरबी हैं तो कलाम अजमी है,
مخاطب اس کے عربی ہیں۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ اس لیے انہوں نے تو اس میں باتیں بنانی ہیں۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا۔ اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، اور جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ اس لیے اس سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ گناہ ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیں، اس کو جمع نہ کریں۔ جو گناہ ہو فوراً جب استغفر اللہ کہیں تو ساتھ سوچیں کہ آج میں نے کیا غلطی کی ہے، آج مجھ سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا۔ اللہم من احییتہ منا واحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ